السلام علیکم سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں مکس سٹوری چینل۔ کہانی بھٹکا ہوا راہی کی 22ویں قسط پیش کی جا رہی ہے۔ ہیتھرو ایئرپورٹ پر نازنین اور اس کی ماں کی رہنمائی ان کے ہمسفر میزبانوں نے ان کی توقع سے بڑھ کر کی تھی۔ یہ مقامی لوگ تھے جو اپنے رشتہ داروں کو ملنے پاکستان گئے تھے اور اب واپس آئے تھے۔ امیگریشن سے کسٹم تک وہ ماں بیٹی سے چپکے رہے۔ انہوں نے کسی مرحلے پر انہیں ارسلان کی کمی کا احساس نہیں ہونے دیا۔ ان لوگوں نے دونوں کا سامان خود ریوالونگ بیلٹ سے اٹھا کر ٹرالی پر رکھا اور اپنے ساتھ ہی باہر بھی لے آئے تھے۔ گرین سگنل سے گزرتے ہوئے اس گروپ کے صرف ایک آدمی کو روک کر کسٹم والوں نے اس کا برٹش پاسپورٹ دیکھا، پھر باقیوں سے پاسپورٹس نہیں کی۔ یہ ان کی خوش قسمتی کی انتہا تھی کہ دونوں ماں بیٹی محفوظ رہیں۔ ان کے ہمسفر تو ابھی تک ان سے چمٹے ہوئے تھے اور اسی نوجوان نے جس نے اپنا نام اظہر بتایا تھا، نازنین کو 2-3 مرتبہ الگ الگ کاغذ کے ٹکڑوں پر اپنا فون نمبر لکھ کر دیا تھا، لیکن ان سب کی بدقسمتی کے نازنین کے میزبان یہاں پہلے ہی سے ماں بیٹی کے منتظر تھے۔ ایک نوجوان لڑکی نے نازنین اور اس کی والدہ صاحبہ کے نام کے الفاظ اردو اور انگریزی دونوں زبانوں میں ان کی سہولت کے لیے لکھے ہوئے تھے۔ اگر صرف انگریزی میں ہی لکھے جاتے تو نازنین کم از کم اپنا نام ضرور پڑھ لیتی۔ جس بے اعتنائی سے وہ اپنے ہمسفروں کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے اپنی ماں کا ہاتھ پکڑ کر ٹرالی کھینچتی ہوئی اس لڑکی کی طرف بڑھی۔ نازنین کے ہمسفر منہ ہی منہ میں بڑبڑاتے ہوئے آگے بڑھ گئے۔ دونوں ماں بیٹی اپنی ٹرالی سمیت میزبان لڑکی کے سامنے پہنچ گئی، جس نے انہیں پہچانتے ہی آسفا کہہ کر اپنا ہاتھ باری باری ان سے ملایا۔ بڑی گرمجوشی سے ان کی خیریت دریافت کرنے لگی۔ ٹرالی اس نے خود تھام لی تھی اور ماں بیٹی ان کے تعاقب میں لفٹ کی طرف جا رہی تھی۔ ہیتھرو ایئرپورٹ کی رونقوں نے انہیں گنگ کر دیا تھا۔ لاؤنج میں موجود سروس سے اس نے دونوں کو جوس پلایا اور وہیں سے فون کر کے کسی کو اپنی آمد سے مطلع کیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ لفٹ کے ذریعے اوپر کی منزل پر موجود پارکنگ میں کار میں بیٹھ رہے تھے۔ یہاں آسفا نے خود ڈگی میں سامان رکھا تھا۔ ایک مرتبہ تو سردی نے دونوں کے دانت بجھا دیے تھے، لیکن کار کے ہیٹروں نے دوبارہ انہیں نارمل کر دیا تھا۔ شیشے کے کمرے میں بند بندروں کی طرح دونوں ماں بیٹی حیرت اور اضطجاب کے عالم میں راستوں کی رونقوں سے لطف اندوز ہوتی رہیں۔ کار انہیں ہیسٹن کی ہائی لین پر واقع ایک شاندار بنگلے تک لے آئی تھی۔ راستے میں آسفا نے 2-3 مرتبہ ان سے معذرت کی تھی کہ ارسلان صاحب کو ایمسٹرڈیم پر ایک ہنگامی ضرورت کے لیے رکنا پڑا۔ اس نے ماں بیٹی کو یہی تاثر دیا تھا کہ جیسے ارسلان کوئی بہت معزز اور کاروباری آدمی ہے۔ بنگلے پر ایک انگریز لڑکی ان کی منتظر تھی، جس نے ٹوٹی پھوٹی اردو میں انہیں خوش آمدید کہا اور آسفا بھی وہیں رک گئی۔ تکلیف تو نہیں ہوئی؟ اس نے مختارہ کی دلجوئی شروع کر دی۔ مختارہ کو اب تک اس کے میزبانوں نے اتنا خوش کر دیا تھا کہ اب اس کے لیے گھبرانے کی کوئی بات رہ ہی نہیں گئی تھی۔ اس نے 2-4 باتیں کر کے فون اپنی بیٹی کو تھما دیا اور خود دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ نازنین نے فون پر ہی ناز و ادا دکھانے شروع کر دیے تھے۔ اس نے بڑے رومانٹک لہجے میں بہو ارسلان کی غیر موجودگی کا شکوہ کیا۔ ارسلان نے اسے مختارہ سے زیادہ مطمئن کیا تھا اور کہا تھا کہ یہ دونوں لڑکیاں ان کی نوکرانیاں ہیں اور وہ جس طرح بھی چاہیں یہ ان کی خدمت کریں گی۔ اس نے نازنین سے کہا تھا کہ جس چیز کو بھی اس کا دل چاہے بلا جھجک انہیں بتا دے۔ پھر اگلے روز پہنچنے کا وعدہ کر کے اس نے فون بند کر دیا۔ دونوں ماں بیٹی کی آنکھیں بمشکل چند منٹ کے لیے لگی، پھر وہ اٹھ کر بیٹھ گئیں۔ ان کے فرشتوں کو بھی اس بات کا پتہ نہ چل سکا کہ ان دونوں کے بیگوں سے سارا سامان بالکل اسی طرح یہاں پہلے سے موجود 2 بیگوں میں منتقل ہو چکا ہے۔ اس تبدیلی کا اندازہ وہ کر بھی کیسے سکتی تھی؟ ان کے تو وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں رہی ہوگی۔ دونوں نے کپڑے تبدیل کیا اور ٹی وی کے سامنے بیٹھ گئیں۔ لندن وہ پہنچے تو یہاں صبح ہو رہی تھی اور گھر پہنچنے تک دوپہر ڈل گئی تھی۔ یہاں کا موسم ابھی تک ان کی سمجھ سے بالاتر تھا۔ دوپہر کے بعد آسفا نے انہیں لندن دکھانے کے لیے اپنے ساتھ کار میں بٹھا لیا۔ دونوں ماں بیٹی کو وہ ایک بڑے سٹور پر لے گئی تھی۔ ایسا سٹور وہ خواب یا فلموں میں تو دیکھا کرتی تھی، آج اپنی طور پر پہلی مرتبہ دیکھنے کا موقع ملا تھا۔ دونوں کے لیے یہاں سے آسفا نے ان کے سائز کے لمبے کوٹ خریدے اور جب وہ گرم اونی کوٹ پہن کر باہر نکلی تو خوامخواہ خود کو معزز خیال کرنے لگی تھی۔ رات گئے تک آسفا نے ان لندن کی وہ رونقیں دکھا دی تھی کہ مختارہ اور نازنین دم بخود رہ گئیں۔ ایسے ایسے بازار، پارک، ہوٹل، سڑکیں، راستے، لوگ، برقی سیڑھیاں
तेज रफ्तार लिफ्टें, अंडरग्राउंड रेल, इनके लिए तो ये कोई और ही दुनिया थी। जैसे जैसे वो लंदन का नजारा कर रही थी, उनके दिलों में अरसलान की इज्जत और रौब बढ़ता जा रहा था। दोनों जानती थी कि यहाँ का एक पाउंड कितने पाकिस्तानी रुपयों के बराबर है, और दोनों ने देख लिया था कि आसमान ने किस तरह बेरहमी से पाउंड को उन पर खर्च किया था। बच्ची आम खा, तुझे गुठलियों से क्या लेना, शुक्र कर मौला मुश्किल कुशा ने सुन ली, वरना तो मेरा बुढ़ापा रुल जाता। रात को दोनों माँ बेटी देर गए तक टीवी से चिमटी रहीं। वो नतीते बच्चों की तरह यहाँ के एक एक मंजर को, एक एक लम्हे को एंजॉय कर रही थी। आधी रात के बाद बामुश्किल मुख्तारा ने नाज़नीन को सोने के लिए राजी किया। एम्स्टर्डम एयरपोर्ट से बाहर आकर उसने ड्राइवर को एक एड्रेस समझाया और अब टैक्सी उसके बताए हुए एड्रेस की तरफ उड़ी चली जा रही थी। एम्स्टर्डम के ब्रॉडवे पर 13वीं स्ट्रीट पर वाक़या एक प्लाजे पर पहुंचकर टैक्सी रुक गई। बड़े बड़े खूबसूरत शीशों से मुज़य्यन इस बिल्डिंग की 5वीं मंजिल के एक कमरे के सामने वो लिफ्ट के जरिए पहुंचा और बाहर लगी घंटी बजाने पर अंदर दरवाजे के सुराख से एक आंख ने उसका जायजा लिया। कौन हो तुम? दरवाजे से बाहर माइक की आवाज आई। अरसलान, उसने अपना नाम बताया। किससे मिलोगे? अगला सवाल हुआ सलीम साहब से। ओके, दरवाजा खुल गया। जिस नस्वानी आवाज ने उससे अंग्रेजी में बात की थी उसने दरवाजा खोला था। ये एक आरामदा और जदीद तरीन सहूलियात से मुज़य्यन फ्लैट था। एक कमरे में अपना मुख्तसर सा सामान फेंककर वो लड़की को नजरअंदाज करता बिस्तर पर ढेर हो गया। लड़की ने भी एक निगाह गलत उस पर डाली और अब वो फोन पर सलीम साहब को उस मेहमान की आमद से मुतला कर रही थी। थोड़ी देर बाद वो खुद राब्ता करेंगे सर, उसने किसी मुकामी जुबान में फोन पर बात करने के बाद अंग्रेजी में अरसलान को मुतला किया। शाम ढलने तक मेजबान लड़की ने हक मेजबानी खूब खूब अदा कर दिया था और अरसलान की थकावट भी अब उतर चुकी थी। इसी दरमियान उसे फोन पर लंदन राब्ता कायम करने पर यह खुशखबरी भी मिल चुकी थी कि उसके दोनों पार्सल बखैर खूबियत अपने एड्रेस तक पहुंच चुके हैं। इस इत्तला ने उसके तने हुए असाब को खासा पुरसकून कर दिया था। रही सही कसर हॉलैंड की शराब और लड़की ने पूरी कर दी। रात अपने पर एम्स्टर्डम पर फैला चुकी थी जब सलीम साहब बनफसे नफीस वहां आ पहुंचे। एक लंबा तड़ंगा स्याह फॉर्म बॉडीगार्ड उनके साथ ही वहां आया था। फिर वो दरवाजे पर जमकर बैठा रहा और सजावल खान दूसरे कमरे में अरसलान से महू गुफ्तगू हो गया। लड़की ने किचन में अपनी जिम्मेदारियां संभाल ली थीं। अरसलान ने उसे बड़ी तफसील से आगाह किया था और बताया था कि नजमा बेगम के हुक्म पर उसने शौके से पाउडर हासिल किया है, उसी ने बैग तैयार करके दिए हैं और अपनी मदद के लिए इस मरतबा 2 तवाइफों की खिदमत हासिल कर ली है। उसने सजावल खान को बताया था कि अभी तक उसने दोनों को लाइलम रखा है और वो यूरोप देखने के शौक में ही काबू आ गई हैं। मुस्तकबिल में ये जोड़ी आपका बेहतरीन असासा साबित होगी। जनाब अगर हुक्म दें तो इन्हें काबू में करूं? मैंने आपकी इजाज़त के बगैर बात करना मुनासिब नहीं समझा कि बेगम नजमा उन दोनों को जानती हैं क्योंकि ये मलक साहब की खिदमत भी करती रही हैं, लेकिन आज तक नजमा बेगम से उनकी बराह रास्त मुलाकात नहीं हुई और ना ही इनका आपस में तारुफ है। हाँ, मैं ने उसे ये ज़रूर बता दिया कि मैं इस मरतबा इन्हें इस्तेमाल नहीं करूँगा। चरब ज़ुबानी और मकारी पर जो कमाल उसे हासिल हो गया था उसके लिए वो अक्सर खुद को दिल ही दिल में दाद दिया करता था। वंडरफुल! खुदा जाने सजावल खान ने उसकी मकारी को खराजे तहसीन पेश किया था या अरसलान को। उसने अपनी आदत के मुताबिक टहलते हुए इसकी बात पर गौर किया था, फिर सिगरेट का कश लगाकर इसे दाद दी। अरसलान का दिल बल्लियों उछला। जिस कामयाबी से वो अपना खेल खेल रहा था ये उसी का खासा था। मैं देखूंगा उसे कहाँ तक भागेगी साली, सजावल खान आहिस्ता से बड़बड़ाया। बहुत एहसान फरामोश औरत है खान साहब, मैंने सियासत में बहुत बुरे बुरे लोगों को देखा है लेकिन ऐसी नागन नहीं देखी। उसने सजावल खान के मूड को समझते हुए बात आगे बढ़ाई। तो मुझे बाखबर रखना बरखुरदार, अभी तक उसका वास्ता अपने जैसे लोगों से रहा है। मैं उसे जहन्नम रसीद कर दूंगा। मुझे सिर्फ ये देखना है कि ये जाती कहाँ तक है। और हाँ, अब तुम किसी भी तरह इसे अपने साथ लंदन आने पर तैयार करना, बाकी प्लान तुझे मैं समझा दूंगा। उन औरतों को काबू में रखो, कभी कभी खोटा सिक्का भी चल जाता है। दुनिया के बाजार में उतार चढ़ाव कोई अनोखी बात तो नहीं। उस पर फिर फलसफा बगारने का दौरा पड़ा था। अरसलान को उसने नजमा बेगम के माल की फरोख्त के लिए दोबारा भट्टी से राब्ता करने को कहा और रुखसत हो गया। अपने ही कमरे से उसने अल सुबह लंदन जाने वाली एक फ्लैट पर सीट बुक करवा ली थी और उसकी डच मेजबान ने उसे वक्त गुजरने का एहसास नहीं होने दिया था। लफ्थांसा एयरलाइन की फर्स्ट क्लास में वो एयर होस्टेसों के नरखे में राजा इंद्रबना हैथरो की तरफ महू परवास था। एक तस्कीन, एक तमानियत और फतह का एहसास उसके रगों पे में सरायत कर गया था। उसने नजमा बेगम पर ऑक्टोपस की तरह एक एक हाथ
پاؤں باری باری باہر نکال کر اپنا شکنجہ مضبوط کرنا شروع کر دیا تھا۔ وہ مسز ملک کو اس طرح اپنے شکنجے میں جکڑ لینا چاہتا تھا کہ پھر وہ ہاتھ ہلانے کے قابل ہی نہ رہ جائے۔ کٹوک ایئرپورٹ کے امیگریشن والوں نے ایک اچھڑتی نظر اس کے پاسپورٹ پر ڈالی جو مختلف یورپی ممالک کے مہروں سے بھرا پڑا تھا۔ ایک آدھ روایتی سا سوال اسے کیا گیا اور اس کے لیے لندن کے دروازے کھول دیے۔ ہیسٹریس کی ہائیڈ لائن والے بنگلے پر جب وہ ٹیکسی سے اتر کر دستک دے رہا تھا تو نازنین اور مختارہ ٹی وی سے چمٹی بیٹھی تھی۔ دروازہ آصفا نے کھولا۔ ویلکم سر۔ اس نے ارسلان کی شکل پر نظر پڑتے ہی دانت نکال دیے۔ کیسے ہیں مہمان؟ اس نے اندر داخل ہوتے ہی اپنے مہمانوں کی خیریت دریافت کی۔ ایک دم ٹھیک ہے سر، کام ٹھیک ہو گیا؟ اس نے آصفا کی آنکھوں میں جھانک کر اگلا سوال کیا۔ بہو ارسلان کو اچانک وہاں دیکھ کر ماں بیٹی کی باتچیت کھل گئی۔ مختارہ تو صدقے واری ہونے لگی جبکہ نازنین اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ گھاگ نائکا اچانک ہی کسی کام کا بہانہ کر کے باہر نکلی اور اس کے جاتے ہی نازنین ارسلان کے گلے کا ہار بن گئی۔ اس نے ایک ہی لمحے میں اپنے سارے خاندانی داؤ پیچ آزما لیے تھے۔ اب تو ماں بیٹی اس سونے کی کان کو کسی بھی صورت ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہتی تھیں۔ انہیں تو بہو ارسلان کی اہمیت کا علم ہی اب ہوا تھا۔ مختارہ نے جب سمجھ لیا کہ اب بچی نے دل کی بڑھاس نکال لی ہوگی تو وہ کمرے میں چلی آئی۔ بیٹا ایک لمحے کے لیے بھی مولا عباس کی قسم لے لو اگر بچی نے آنکھ جھپک کر دیکھا ہو، یہ تو میرا مولا ہی جانتا ہے میں اسے اس موئے ہوائی اڈے سے جہاں تم اتار گئے تھے کیسے لندن تک لائی ہوں۔ بس ایک مرنے کی کسر باقی تھی۔ اس نے اپنی خاندانی روایات کے مطابق گاہک پر تباہ آزمائی شروع کر دی۔ بی بی میں نے کہا تھا نا کہ صبر کرو، عیش کرا دوں گا، تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے۔ خیر ابھی تم نے دیکھا ہی کیا ہے، اس نے مختارہ کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ بہو ارسلان پر یہ اتنا بزنس، اتنی دولت تم نے پہلے تو کبھی بتایا ہی نہیں۔ مختارہ نے بڑی خاص نظروں سے اس کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ بی بی تمہیں آہستہ آہستہ سب سمجھ آ جائے گی۔ اگر میں تمہیں وہاں سب کچھ بتا دیتا تو تم کبھی یقین ہی نہ کرتی، کیونکہ بدقسمتی سے میرے ساتھ ایک دھوکہ ہو چکا تھا، لیکن ان ہی لوگوں کی مدد سے پھر میں نے اپنا بزنس چلا لیا ہے۔ بی بی کسی کی جرات نہیں کہ یہاں یا وہاں اپنے ملک میں ہماری طرف آنکھ اٹھا کر دیکھے۔ اور ہاں ابھی تو تمہارے لیے ایک بڑی خوشخبری ہے میرے پاس، لیکن زیادہ بے چینی نہ دکھانا، وقت آنے پر سب کچھ بتا دوں گا۔ ابھی تم تیار ہو جاؤ، ذرا بازار سے شاپنگ کر لیں، گھبرانا نہیں، جو چیز دل کو اچھی لگے اٹھا لینا۔ میں چاہتا ہوں بازار میں تمہارا ایسا رعب ہو کہ پھر کوئی تمہاری طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھے۔ اے بیٹا تمہاری منہ میں گھی شکر، مختارہ نے ہاتھ کے مخصوص اشارے سے کہا اور کپڑے تبدیل کرنے چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ شاپنگ کے لیے جا رہے تھے۔ کار اس مرتبہ بھی آصفا چلا رہی تھی۔ اس کے ساتھ اگلی سیٹ پر مختارہ بیٹھی تھی اور اس کی صاحبزادی پچھلی سیٹ پر ارسلان کے ساتھ چپکے بیٹھی تھی۔ لندن کو دن میں دیکھنے کا مزہ ہی کچھ اور تھا۔ پہلے ہی اسٹور پر گھومتے ہوئے انہیں 2 گھنٹے ہونے کو آئے تھے۔ ماں بیٹی نے دیتے بچوں کی طرح لپک لپک کر میک اپ کا سامان اٹھایا تھا اور اپنے لیے الگ الگ انتخاب کیا تھا۔ دونوں سامان کے پیکٹوں سے لدی پھدی باہر آئیں۔ اب کار کا رخ ایک مہنگے ہوٹل کی طرف تھا۔ بدذائقہ کھانے دونوں ماں بیٹی اس طرح مزے لے لے کر کھا رہی تھی جیسے وہ بچپن ہی سے کھاتی آ رہی ہیں۔ ان کی حد الوسع کوشش یہی تھی کہ آصفا انہیں جنگلی نہ سمجھے اور خود کو مہذب ثابت کرنے کے لیے وہ لقمہ لقمہ کر کے انگریزی کھانے زہر مار کر رہی تھی۔ شام تک تھک کر وہ چور ہوگی تو آصفا انہیں واپس لے آئی۔ اس رات بھٹی ان سے ملنے آیا تھا۔ اس نے دونوں بیگ وصول کر لیے تھے۔ نجمہ بیگم والے بیگ کا 70 لاکھ روپے ارسلان نے الگ سے وصول کر لیا تھا اور دوسرے بیگ کی مزدوری بھی لاکھوں روپے کی صورت میں اسے ملی تھی۔ ہوس کی ماری مچھلیوں کو اپنے جال میں مزید گہرا پھنسانے کے لیے اس نے اچھی خاصی پاکستانی کرنسی بھی اپنے پاس رکھ لی تھی اور اب وہ مختارہ بیگم پر اپنا آخری اور بھرپور داؤ کھیلنے جا رہا تھا۔ بھٹی سے اس کو جو لاکھوں روپے وصول ہوئے تھے ان میں سے 1.8 لاکھ اونٹ پر خرچ کرنا اونٹ کے منہ میں زیرے والی بات تھی، لیکن مختارہ کی تو آنکھیں اس دولت کی چمک سے خیرہ ہو سکتی تھی۔ کمرے میں اس وقت وہ تینوں ہی موجود تھے جب اچانک ہی ارسلان اپنی جگہ سے اٹھا اور دوسرے کمرے میں جا کر بریف کیس لے آیا۔ بریف کیس اس نے مختارہ کے سامنے کھولا تو وہ دم بخود رہ گئی۔ یہاں پاکستانی اور برطانوی نوٹ بڑے سلیقے سے ترتیب سے سجے تھے۔ ارسلان نے 50,000 گن کر مختارہ کی طرف بڑھا دیے اور بریف کیس بند کر لیا۔ میری طرف سے یہ معمولی سا نذرانہ نازنین کے لیے۔ بی بی اس مرتبہ مجھے بہت زیادہ منافع ہوا ہے۔ حوانکوں کی طرح منہ پھلائے مختارہ نے جانے کس مکان کی عمل کے تحت اپنا ہاتھ بڑھایا اور نوٹ ہاتھوں میں تھام کر ان کو محسوس کر پھر اس احساس کے بعد کہ خواب تو نہیں دیکھ رہی، اس نے نوٹ نازنین کی طرف بڑھاتے ہوئے ہر ممکن طریقے پر شکریہ ادا کرتے جانے
کتنی دعائیں دیتے ہوئے اس کا سر اور منہ اپنے پپولے منہ سے چوم لیا۔ نازنین کا بس نہیں چلتا تھا کہ اس پر ٹوٹی ہوئی شاخ کی طرح گر پڑے۔ اس نے نظروں ہی نظروں میں جانے کتنی مرتبہ اس کا شکریہ ادا کیا۔ مختارہ بڑی جہاں دیدہ طوائف تھی، ایک زمانہ اس نے دیکھ رکھا تھا۔ وہ اتنی بھولی بھی نہیں کہ بہو ارسلان کے کاروبار کو سمجھ نہ پاتی، لیکن اس کے منہ سے سننا ضرور چاہتی تھی، بیٹا اب ہم میں کوئی پردہ تو رہا نہیں، اگر اپنے کاروباری راز میں ہمیں بھی شامل کر لو تو بی بی۔ ارسلان نے اس کی بات کاٹ کر کہا، اب تم اتنی سیدھی بھی نہیں کہ میری بات کا مطلب نہ سمجھو، میں نے بھی زندگی میں بہت دھکے کھائے ہیں، ہر محفل میں بیٹھا ہوں میں نے دیکھا ہے کہ سب لوگ یہی کر رہے ہیں، آخر میں ساری زندگی کسی کا ہاتھ ٹھوکا بن کر تو زندگی بسر نہیں کر سکتا۔ میں نے بھی فیصلہ کر لیا کہ میں بھی دولت کماؤں گا، اب تک میں نے صرف 2 چکر لگائے ہیں اور دیکھ لو لاکھوں کروڑوں میں کھیل رہا ہوں۔ بی بی میں تمہیں صاف بتا دوں کہ اس مرتبہ بھی میں مال لے کر آیا تھا جو میں نے جہاں میں اترا تھا وہاں دینا، میں نہیں چاہتا تھا کہ اس موقع پر تمہاری مرضی کے بغیر تمہیں شامل کروں، یہ لاکھوں کروڑوں کا کھیل ہے بی بی، تم جانتی ہو کہ پیسے میں کتنی طاقت ہے، دونوں طرف مل جل کر کام چل جاتا ہے، کچھ حصہ یہ لوگ لے لیتے ہیں کچھ ادھر والے، اور بس باقی خطرہ یوں بھی زندگی میں ہر وقت رہتا ہے۔ اس نے اپنے آپ سے مختارہ کو تسلی کروا دی۔ آخری 2-4 فقرے اس نے جان بوجھ کر کہے تھے، وہ جانتا تھا کہ اس ہوس کے مارے ذہنوں کو ایسی بودھی دلیلیں بہت مطمئن کیا کرتی ہیں، اور واقعی مختارہ کی رال ٹپکنے لگی تھی۔ بی بی تمہیں کیا علم نہیں کہ ہمارے شہر کی بڑی بڑی بیگمات کیا کرتی ہیں، میں تمہیں 10-15 نام ابھی گنوا دیتا ہوں، بس 2-3 مہینے میں ایک چکر لگا لیا اور ساری زندگی کی روٹیاں اکٹھی کر لی۔ میں تو کہتا ہوں بی بی ایک آدھ چکر تم بھی لگا لو، سارا بازار خرید لوگی۔ ارسلان کی آخری بات نے مختارہ کے دماغ میں زوردار جھٹکا کیا، لالچ کی ماری تو وائف کو اس نے 5 منٹ بعد ہی شیشے میں اتار لیا۔ جب اس نے مختارہ کو بتایا کہ وہاں سے روانگی پر اسے ایک چکر لگانے کے لیے 2 لاکھ روپے ایڈوانس مل جائیں گے تو مختارہ نے ہتھیار ڈال دیا، ارے بیٹا جب ساری دنیا یہ کام کر رہی ہے تو ہمارا بھی بھلا ہو جانے دو، کوئی ہمارا کام بھی کروا دو، ساری زندگی تمہارے پیر دھو دھو کر پئیں گے۔ مختارہ کے منہ میں لاکھوں کے ذکر سے پانی بھر آیا، بے فکر رہو بی بی، اگلی مرتبہ تم آؤ گی تو ایسے بریف کیس نوٹوں سے بھر کر لے جاؤ گی۔ دیکھ لو بی بی میں تو ہر صورت تمہارا فائدہ چاہتا ہوں، پھر بھی سوچ سمجھ لو، اگر ماضی کی کوئی بات تمہارے ذہن میں ہے تو اسے نکال دو۔ ارے جانے دو بیٹا، کیا باتیں لے بیٹھے، بیٹا میں کوئی لالچی عورت نہیں ہوں، بس ایک ذرا زندگی گزارنے کا آسرا ہو جائے تو کس کافر کو دل چاہے گا ایسا کام کرتا پھرے۔ بیٹا پھر تم ہی تو کہہ رہے ہو، خاندانی انداز میں کہا۔ تم تو یوں تصدیق کر رہی ہو بی بی جیسے تمہیں اس بات کا علم نہیں، ارسلان نے ہنستے ہوئے کہا۔ ایک ہفتہ تک لندن کی رونقوں میں غرق رہنے کے بعد جب ماں بیٹی ہوس کے دلدل میں گردن گردن تک دھنس گئی تو ارسلان نے واپسی کا اعلان کر دیا۔ دونوں کا دل ابھی نہیں بھرا تھا، لیکن ارسلان بھی نہیں چاہتا تھا کہ دونوں کا دل بھر جائے۔ اس مرتبہ اس نے دونوں کو 2 دن پہلے روانہ کیا تھا اور خود ایک دوسری فلائٹ میں اپنے ملک پہنچا تھا۔ اس نے مختارہ سے کہہ دیا تھا کہ ادھر کسٹم پر کوئی ان کے باکس نہیں کھولے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ ہوائی جہاز کی سیڑھیوں پر ہی ان کا میزبان موجود تھا جو انہیں امیگریشن اور کسٹم سے گزار کر سیدھا ٹیکسی سٹینڈ پر لے گیا۔ دونوں ماں بیٹی مسرت سے سرشار ارسلان کی کوٹھی کی طرف ایک ٹیکسی میں اڑی چلی جا رہی تھی۔ 2 روز بعد ارسلان بھی ان سے آن ملا۔ دونوں ماں بیٹی غیر ملکی سامان سے لدی بدی اپنے ملک پہنچی تھیں۔ مختارہ نے دوسرے ہی روز بازار کا چکر لگایا اور ہر ممکن طریقے سے اپنے غیر ملکی دورے کی خبر اپنے ہاستوں تک پہنچائی تھی۔ جل کر رہ گئیں نگوڑیاں، اس نے ارسلان کا سر ماتھا چومتے ہوئے بتایا، تم دیکھتی رہو بی بی، ابھی کیا کچھ ہونے والا ہے۔ ارسلان نے مسکراتے ہوئے کہا، تمہارے مخالفوں کی زبانیں دانتوں میں نہ دبا دوں تو میرا نام بدل دینا۔ اور مختارہ نے دل و جان سے اس کی بات مان لی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ 2 دن لندن میں ان کے بعد ارسلان نے یوں ہی نہیں گزارے تھے۔ اپنے سب سے پہلے میزبان مائیکل سے جو اب سجاوٹ خان کے گروہ سے علیحدہ ہو کر اپنا کام کر رہا تھا مل چکا تھا۔ مائیکل سے ان کی ملاقات بھٹی کی قیامگاہ کے نزدیک کے مارکیٹ میں ہو گئی تھی۔ وہاں اس نے خود ہی ارسلان کو پہچان کر اس کا نام لے کر آواز دی تھی۔ پہلے تو ارسلان کے آسان خطا ہو گئے کہ یہ کیا مصیبت آ گئی، کیونکہ اس مرتبہ وہ کسی دوسرے نام کے پاسپورٹ سے سفر کر رہا تھا، لیکن اسے اس بات کا احساس مائیکل نے خود ہی دلا دیا کہ وہ خود اس کی تلاش میں تھا۔ مائیکل سے یہ بات بھی اس کے علم میں آئی کہ اس نے سلیم خان والے گروہ سے علیحدگی اختیار کر لی ہے اور اب وہ ایک دوسرے ایشیائی مافیا سے منسلک ہے۔ اس نے ارسلان کو مشورہ دیا تھا کہ وہ بھی اگر چاہے تو امریکن پارٹیوں کے ساتھ اس کا رابطہ قائم ہو سکتا ہے۔ ارسلان نے فوراً حامی بھر لی تھی۔
یہ شخص اس کے مستقبل کے منصوبے پر ضرور فٹ بیٹھتا تھا۔ وہ جانتا تھا ایک نہ ایک دن اسے اس ملک کو خیر آباد کہنا پڑے گا۔ اب اس نے باہر کا راستہ دیکھ لیا تھا، فرار کا راستہ۔ اسے ایک دن بلا کر بھاگ جانا تھا۔ یوں بھی اس نے جس بھیانک کھیل کا آغاز کر دیا تھا وہ کسی بھی لمحے اپنے انجام کو پہنچ سکتا تھا۔ کسی بھی پل حالات کا پہیہ الٹا چلنا شروع ہو جاتا اور اسے بڑی بے رحمی سے کچل دیتا۔ وہ جانتا تھا اس نے ایک بے گناہ کو قتل بھی کیا ہے۔ کہیں نہ کہیں اس کے اندر اس کے والدین کی دی ہوئی مذہبی تعلیمات زندہ تھیں۔ گناہ کی دلدل میں بہت گہرا اترنے کے بعد بھی وہ مکافات عمل سے لرزاں تھا۔ وہ جانتا تھا کہ بالآخر ستم ظرفی حالات اسے انصاف کے کٹہرے میں لا کر کھڑا کر دے گی، جہاں سوائے مظلومیت کے اور کوئی دلیل اس کے حق میں نہیں جاتی تھی۔ لیکن یہ مظلومیت بھی تب تک جب تک وہ معصوم تھا۔ اب تو وہ خود ظالم تھا، اپنے انتقام کی آگ میں اندھا ہو کر سب کچھ داؤ پر لگانے پر تل گیا تھا۔ مائیکل کا رابطہ اس نے محفوظ کر لیا تھا۔ اس نے امریکہ کے 2 نمبر ارسلان کو دیتے ہوئے کہا تھا کہ جب کبھی اس پر زندگی کے تمام دروازے ایک ایک کر کے بند ہو جائیں تو وہ یہاں ضرور دستک دے۔ شاید مائیکل نے ایک عرصہ سلیم خان مافیا کے ساتھ کام کرنے کے بعد یہ احساس کر لیا تھا کہ ایک نہ ایک دن ارسلان بھی اس کی طرح اس مافیا سے پناہ مانگے گا، اور اس دنیا کے اصولوں کے مطابق ارسلان کو بھی سوائے کوئی اور مضبوط سہارا ڈھونڈنے کے اور کوئی راستہ دکھائی نہیں دے گا۔ مائیکل کے ساتھ خاصا وقت گزارنے کے بعد ہی وہ لوٹا تھا۔ ایک لمحے کے لیے اس کے دل میں کانتا سے ملاقات کی خواہش بیدار ہوئی تھی، لیکن کسی مصلحت کے تحت اس نے گریز کیا۔ وہ اب دوبارہ اس گندے کھیل میں حصہ نہیں لینا چاہتا تھا۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ ملکی محبت میں بھی اس بدقسمت ملک کے شہری خود مختار نہیں ہیں۔ یہاں ملک سے محبت کرنے کے لیے بھی ان بازیگروں سے سرٹیفکیٹ لینا ضروری ہے جو سیاست کی شطرنج پر بچھے مہروں کی طرح حرکت کرتے ہیں، اپنی دیسی اور بدیسی اقوام کے اشارے پر، اور جو مادر وطن کو پرکا جتنی اہمیت دینے کو تیار نہیں۔ اس نے دیکھ لیا تھا کہ سیاست کے اس گھنونے بازار میں آج کا محب الوطن کل کا غدار، آج کے غدار کل کے محب الوطن بن جاتے ہیں۔ عجب طرفہ تماشا تھا کہ ہر کوئی دوسرے کو غدار اور خود کو قومی سلامتی کا واحد ذمہ دار بنانے اور کہلوانے پر بازید تھا۔ یہاں جھوٹ ہی سب سے بڑا سچ تھا اور یہاں سچ ہی سب سے بڑا جھوٹ بھی تھا۔ ارسلان تو ایک مکروہ ریاکاری کے سمندر میں ایک دن کے جیسی اہمیت بھی نہیں رکھتا تھا۔ یہاں تو قبر و نخوت کے ایسے ایسے پہاڑ کھڑے تھے کہ جن سے سچائی، ایمانداری اور اصول پرستی جانے کتنے طویل عرصے سے اپنا سر چٹک رہی تھی۔ منافقت کے کیا کیا رنگ و روپ نہیں تھے کہ جو ارسلان نے نہ دیکھ لیے ہوں۔ مسز ملک کے سامنے جب اس نے نوٹوں سے بھرا بریف کیس کھولا تو زندگی میں پہلی مرتبہ تمام احتیاطیں بالائے طاق رکھ کر اور دیوانہ وار اس کے گلے کا ہار بن گئی۔ ایسی گری پڑی عورت تھی وہ۔ ارسلان کو گھن آنے لگی تھی اس سے۔ اس نے بھی مسز ملک سے بڑھ کر جوش و خروش کا اظہار کیا تھا اور اسے باور کروانے کی کوشش کی تھی کہ دراصل اس نے ارسلان کو انڈر ایسٹیمیٹ کیا ہے۔ میں نے زندگی میں شاید پہلی مرد کو سمجھنے کی غلطی تب کی تھی جب تمہارے متعلق غلط اندازہ لگایا۔ تم تو بہت زبردست آدمی ہو، بہت کام کے۔ تم نے تو میرے سارے اندازے غلط ثابت کر دیے ارسلان۔ اس نے بریف کیس بند کرتے ہوئے سگریٹ کا گہرا کش لیا اور دھوئیں کے مرغولے بناتے ہوئے دوبارہ ارسلان سے مخاطب ہوئی۔ مجھے افسوس ہے کہ سجاول خان نے اپنے اصول کے مطابق تمہاری تصاویر بھی بنائی اور بدقسمتی سے نیگیٹو بھی حسب روایت اپنے قبضے میں رکھے، لیکن میرا وعدہ ہے کہ میں بہر صورت اس کی رائے تمہارے متعلق بدل ڈالوں گی۔ دراصل ارسلان سجاول خان حد سے زیادہ محتاط اور بظاہر لاپرواہ انسان ہے۔ اس کے اب تک بچے رہنے کا راز بھی یہی ہے کہ اس نے اپنے کچھ اصول بنا رکھے ہیں جن پر وہ بڑی سختی سے عمل پیرا ہے، بغیر کسی رعایت کے۔ وہ ان اصولوں کا اطلاق خود پر بھی کرتا ہے۔ گو کہ میں نے تمہیں بتایا تھا کہ تمہاری تصاویر میں نے خود کو محفوظ رکھنے کے لیے بنائی تھیں، لیکن دراصل یہ سب کچھ سجاول خان کی پلاننگ کا حصہ تھا۔ وہ اپنے کسی بھی ورکر کو کبھی اپنی مٹھی سے نکلنے نہیں دیتا۔ ارسلان جانتا تھا کہ اس وقت مسز ملک کہاں سے بول رہی ہے۔ وہ اب اپنی دانست میں اپنی مظلومیت کا ڈرامہ رچانے جا رہی تھی، لیکن یہ سب بیکار تھا۔ مسز ملک، تم نے واقعی ارسلان کو سمجھنے میں غلطی کی، اور یہ جو تمہارا فوٹوگرافی کا شوق ہے نا، یہ بھی میں ضرور پورا کر دوں گا، اس نے دل ہی دل میں کہا۔ مسز ملک اپنے کمرے میں نوٹوں سے بھرا بریف کیس رکھ کر واپس آ گئی تھی، اور ارسلان اسے ایک کہانی گھڑ کر سنا رہا تھا کہ کس طرح اس نے طوائفوں کو بیوقوف بنا کر اپنا الو سیدھا کیا۔ نجمہ صاحبہ، آپ کی شخصیت کا بہت رعب ہے ان پر، اور میں چاہتا ہوں کہ کسی مناسب موقع پر آپ کی ان سے ایک ملاقات بھی ہو جائے۔ اس وقت انہیں یقین آ جائے گا کہ واقعی آپ کی پشت پناہی ہمیں حاصل ہے۔ ابھی تک میں نے انہیں یہی بتایا ہے کہ یہ کام تو
میں اکیلے کر رہا ہوں، لیکن کبھی اگر کوئی مصیبت پڑی آپ میری مدد کریں گے مسز ملک۔ میں نے انہیں اس بات کی بھنک بھی نہیں پڑنے دی کہ آپ کا اس بزنس سے دور کا بھی واسطہ ہے۔ اور ہاں، آج آپ کو یہ بتا دوں کہ ملک صاحب کی تصویر والے کیس میں بھی میں نے آپ کا نام نہیں آنے دیا۔ میں نے انہیں یہی بتایا تھا کہ مخالف پارٹی کے لوگ تصویریں حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ مسز ملک، ہم جس کا نمک کھائیں اسے نمک حرامی کبھی نہیں کرتے، اس نے چائے کا گھونٹ حلق سے اتارتے ہوئے کہا۔ مسز ملک یوں حوانکوں کی طرح اس کا منہ دیکھ رہی تھی جیسے وہ کوئی عجوبہ ہو، شاید اس بات کا اندازہ لگانے کی کوشش کر رہی تھی کہ کیا واقعی وہ سچ بول رہا ہے۔ اس کی اندرونی کشمکش کا اندازہ اس کے سامنے چہرے کی بدلتی کیفیات سے ارسلان بخوبی کر سکتا تھا۔ دل ہی دل میں وہ مسز ملک کے اندر چلنے والی جنگ سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ پھر جیسے مسز ملک کو اس کے لفظوں کی سچائی پر یقین سا آ گیا، اس نے او ارسلان یو آر گریٹ کہتے ہوئے خود کو ارسلان پر ڈھیر کر دیا اور خاصی دیر تک اسے خراج تحسین پیش کرتی رہی۔ بھنڈار زخم خوردہ سام کی طرح تلملا رہا تھا۔ ملک صاحب نے پارٹی میں اس کی پوزیشن زیرو کر کے رکھ دی تھی۔ جب وہ پارٹی میں موجود تھے تب بھی بھنڈار کی ایک نہیں چلتی تھی اور وہ بے بسی سے سوائے ملک صاحب کے اپنے دوستوں کی محفل میں لان تان کرنے کے اور کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ اب جبکہ قسمت نے اسے موقع دے ہی دیا تھا اور ملک صاحب نے اچانک فلور کراسنگ کر لی تھی تو بھی وہ ان کے خلاف کچھ نہیں کر پایا تھا۔ اسٹوڈنٹ سیاست کے ذریعے وہ جو کھیل کھیلنے جا رہا تھا وہ بھی اب اس کی زبکی کا باعث بن گیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ سیاست میں اپنی اہمیت منوانا ہی فن ہے۔ جب تک وہ اپنی اہمیت تسلیم نہیں کرواتا کوئی اسے تسلیم نہیں کرتا۔ اس نے اسٹوڈنٹ ونگ پر قبضہ جما کر بظاہر اسٹوڈنٹ پاور کو اپنا ہتھیار بنانے کی پلاننگ کی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ ملک کو کوئی سرخاب کے پر نہیں لگے ہوئے، وہ بھی ان طلباء کے ذریعے ہی اپنا گندا کھیل رچائے ہوئے تھا اور اس کی اہمیت بھی انہی کی وجہ سے تھی۔ لیکن یہاں تو الٹا آنتیں گلے کو آ رہی تھی۔ ایک ہی جھٹکے نے اس کے کسبل نکال دیے تھے۔ انقلابی فیڈریشن کے ذریعے اس نے ملک کے حامی گروپ پر جو حملہ کیا تھا اس کا جواب ایسا بھرپور تھا کہ بھنڈار چاروں شانے چت ہو گیا۔ الیکشن کا اعلان ہونے والا تھا۔ پارٹی ٹکٹوں کی تقسیم کے لیے وزیر اعلیٰ اپنے ساتھیوں سے الگ الگ مشاورت کر رہا تھا۔ بھنڈار کو اور کسی میدان میں تو برتری حاصل نہیں تھی، لیکن پارٹی کے سینٹرل سیکریٹریٹ پر اس نے اپنی گرفت ضرور مضبوط کر رکھی تھی۔ اراکین پارٹی کے ذریعے ہی نہیں بلکہ پارٹی کلرکوں کے ذریعے، اعلیٰ عہدیداروں اور انہی لوگوں کے ذریعے یہ بات اس کے کانوں تک پہنچی تھی کہ پارٹی کی خفیہ میٹنگز جن میں اسے مدعو نہیں کیا جا رہا تھا، ان میٹنگز میں ٹکٹوں سے متعلق جو فیصلے کیے جا رہے تھے ان میں بھنڈار کو کوئی خاص اہمیت نہیں دی جا رہی تھی۔ جس طرح وہ خود کو ملک صاحب ثانی ثابت کرنے جا رہا تھا اس کی یہ حیثیت کوئی نہیں مانتا تھا۔ پھر وہ اپنی حیثیت کیسے منوائے؟ یہ اس کی غیرت اور مردانگی کی شایان نشان نہیں تھا۔ وہ تو مستقبل میں پارٹی قیادت اپنے گروپ کے ذریعے قبضہ جمانے کی فکر میں تھا، اور اگر اس کی مرضی کے 10 آدمیوں کو ٹکٹ نہیں مل سکتا تو اس کا بنے گا کیا؟